دسمبر 1970 کے انتخابات میں واضح 300 میں سے 160 نشستیں اکثریت حاصل کرنے کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار سے محروم رکھا گیا۔ متحدہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی عروج پر جا پہنچی اور جنرل یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کر دیا اور اپریل 1971 میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کو ڈھاکہ حراست میں لے لیا۔ ہوائی جہاز کے ذریعے انہیں پہلے کراچی پھر چکلالہ لایا گیا اور بعد ازاں میاں والی جیل کی طرف ایک کوٹڑی میں قید کر دیا گیا۔ ان دنوں راجہ انار خان شاہی قلعہ لاہور کے تفتیشی سیل میں اسپیشل برانچ کے سب انسپیکٹر تھے۔ اس وقت کے ڈی ایس پی شیخ عبد الرحمان راجہ خان کو میاں والی لے آئے، جہاں انہیں شیخ مجیب الرحمان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے قیدی کا روپ دھارنا پڑا۔ راجہ خان اپنی رداد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سیل میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک اور شخص ایوب بھی تھا، اس لیے مجھے ایک قیدی کا روپ دھارنا پڑا اور یوں ایک مشقتی کے طور پر شیخ مجیب الرحمان کی سیل میں داخل ہونا پڑا۔ راجہ خان کہتے ہیں کہ چند ہفتوں تک تو شیخ مجیب الرحمان انہیں مشکوک سمجھتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مانوس ہو گئے اور پوچھا کیوں بھائی یہاں کس جرم میں پہنچے؟ جواب دیا بابا ہم نے ایک لڑکی کو اغوا کیا تھا، 3 سال قید ہوئی ہے اس لیے اب یہاں پہنچ گئے۔ سیل میں ایک برآمدہ تھا، چھوٹا سا صحن جہاں صرف ریت تھی، ایک کچن اور شیخ مجیب الرحمان کے سونے کے لیے ایک کمرہ تھا۔ ایوب اور راجہ خان مل کر شیخ صاحب کے لیے کھانا پکاتے تھے۔ راجہ خان کے مطابق وہ انہیں بابا کے نام سے پکارتے تھے۔ راجہ خان کے بقول شیخ مجیب الرحمان عموماً چپ رہتے۔ جیل میں انہیں ملکی سیاسی حالات سے بالکل بے خبر رکھا جاتا تھا۔ اخبار، ٹی وی، ریڈیو، حتیٰ کہ خط و کتابت تک کی بھی اجازت نہ تھی۔ مجیب مچھلی اور مٹن شوق سے کھاتے تھے، پائپ پیتے تھے اور ایلن مور کا تمباکو استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنی دھوتی اور بنیان خود دھوتے، اردو روانی کے ساتھ بولتے اور کچھ لفظ پنجابی کے بھی سیکھ چکے تھے۔ شیخ مجیب کبھی کبھی ماضی میں کھو جاتے اور کہا کرتے راجہ خان ہم نے اپنی جوانی اور کیریئر پاکستان کے لیے صرف کر دیا۔ ڈھاکہ سے چٹاگان اور مضافات تک کشتیوں میں سفر کرتے اور پاکستان کے قیام کا پیغام عام کرتے رہے۔ وہ موجودہ سیاسی منظر کا ذکر کرتے ہوئے افسردہ ہو جاتے۔ چند ماہ بعد انہیں سہیوال منتقل کیا گیا، جہاں سے انہیں فیصل آباد سینٹرل جیل میں لایا گیا۔ ان دنوں 71 کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ بھارتی فضائیہ کے چند گولے جیل کے قریب گرے، جس پر شیخ مجیب نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ راجہ خان نے بتایا کہ قریب ہی فضائیہ کی رینج ہے، مشقیں کی جا رہی ہیں۔ راجہ خان بتاتے ہیں کہ خطرہ تھا کہ کہیں بھارتی فضائیہ جیل پر حملہ نہ کر لے، لہٰذا انہیں پھر سے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے قیام کے دوران جیل ہی میں ان کا ٹرائل شروع ہو گیا۔ وہ پر اعتماد طریقے سے ٹرائل میں پیش ہوئے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ٹرائل کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا۔ راجہ انار خان سیکیورٹی آفیسر کے روم میں شیخ مجیب الرحمان کے مشقتی تھے، جو آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بار جب راجہ خان نے ان سے عوامی لیگ کے بارے میں پوچھا تو شیخ صاحب نے تاج الدین جو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بھی بنے کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر کوئی چال نہ چلے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایسے سیاست دانوں کو پارٹی کی ضرورت بھی قرار دیا۔ میاں والی جیل میں چند روز قید کے بعد انہیں چشمہ بیراج کیمپ میں لایا گیا اور یہاں سے پھر انہیں سہالہ پولیس کالج کے آفیسر ہاسٹل میں منتقل کر دیا گیا، جو ان کی پاکستان میں آخری قیام گاہ ثابت ہوئی۔ راجہ انار خان کے بقول سہالہ میں ان کے کمرے کی کرسی میں ٹرانسمیٹر نصب تھے اور آپریٹر کے ذریعے ان کی تمام نقل و حرکت اور گفتگو ریکارڈ کی جاتی۔ شیخ صاحب کی رہائی کے لیے حالات سازگار ہو رہے تھے۔ سکوت ڈھاکہ کا واقعہ پیش آ چکا تھا کہ ایک روز بھٹو صاحب ان سے ملنے آئے۔ بھٹو صاحب کے ذریعے اس تمام تر واقعات کا علم ہوا۔ اس ملاقات کے دوران راجہ خان پردے کے پیچھے پستول تھامے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، کیونکہ اس ملاقات میں ناخوشگوار واقعے کا خدشہ تھا۔ شیخ مجیب سکوت ڈھاکے سے یکسر لا علم تھے۔ بھٹو کو دیکھتے ہی بولے تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ بھٹو صاحب نے بتایا کہ اب وہ سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں اور پاکستان ٹوٹ چکا ہے۔
راجہ خان بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے کی خبر سن کر شیخ مجیب الرحمان صدمے کی حالت میں کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے اختیار چیخ کر اٹھے، نہیں ایسا تو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بھٹو صاحب، ادھر ہم ادھر تم تو آپ کہا کرتے تھے، میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ بھٹو صاحب نے بتایا کہ جلد آپ کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ راجہ خان کے مطابق بھٹو صاحب ملاقات کے بعد شیخ مجیب الرحمان مغرب تک روتے رہے اور افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ سر شام میں اندر داخل ہوا، انہیں درخواست کی کہ واش روم جائیں اور ہاتھ منہ دھو لیں۔ اسی اثناء میں ان کی کرسی کا ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا اور میں نے جلدی سے کرسی تبدیل کی اور دوسری کرسی جس میں پہلے ٹرانسمیٹر تھا وہ کمرے میں رکھ دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ آپریٹر جو بنگالی زبان بھی جانتا تھا ہمیں بتایا کہ شیخ مجیب الرحمان سجدے میں گر کر روتے رہے اور کہتے رہے، یا اللہ، میں نے تو کبھی ایسا نہ چاہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بیان کرتے ہوئے راجہ خان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور ان کی زبان لرزتے ہوئے بند ہو چکی تھی اور راجہ خان ہچکیاں لیتے ہوئے روتے رہے۔ انٹرویو کچھ لمحوں کے لیے روکنا پڑا اور یوں محسوس ہوا جیسے ہم بھی راجہ خان کے ساتھ سہالہ کالج کے آفیسرز ہاسٹل کے اس کمرے میں ہیں جہاں شیخ مجیب الرحمان رات گئے تک روتے رہے۔